ہندوستان پر مغلیہ سلطنت کی اپنے عروج سے زوال تک 3 صدیوں سے زیادہ عرصہ حکومت قائم رہی۔ سن 1599 عیسوی میں مغربی شاطر سیاسی فکر تاجرانہ روپ میں ارض ہند پر وارد ہوئی۔ ابتدائی طور پر باقاعدہ شاہی رسوم و آداب کے مطابق بادشاہ وقت کی خدمت میں سلامی اور نذرانے پیش کرتے رہے۔ رفتہ رفتہ تجارتی مراسم کے ذریعے باہمی اعتماد کی فضا بنا کر اپنے سامان تجارت کے لیے گودام اور گودام کی حفاظت کے لیے مسلح گارڈ کے اجازت نامے کے ذریعے اسلحہ اور بارود لایا گیا۔ آگے چل کر بڑے شہروں میں قائم یہی گودام در حقیقت انگریز کی عسکری چھاؤنیاں ثابت ہوئے اور بالآخر سن 1857 عیسوی میں آخری مغل بادشاہ بہادر شاہ ظفر کو معزول کر کے برطانوی سامراج ارض ہند کا فرما روا بن بیٹھا، اور برطانوی سامراج کا یہ قبضہ 1857 سے لے کر 1947 تقریباً 1 صدی پر محیط رہا۔ اس دوران اس ناجائز قبضے سے ارض ہند کی خلاصی کے لیے کئی معرکے لڑے گئے، جن میں سیر فہرست بالا کوٹ کا میدان کارزار ہے، شاملی کا معرکہ اور تحریک ریشمی رومال اور دیگر چھوٹی بڑی تحریکیں بھی اس سلسلے کی کڑیاں تھیں۔ تحریک آزادی میں علماء کرام کی جد و جہد و قربانی کو خاص اہمیت حاصل ہے۔ ان کی تحریک اس وقت شروع ہوئی جب ہندوستان کی آزادی کے لیے ملک میں کوئی دوسری تحریک شروع نہیں ہوئی تھی۔ ملک کی آزادی کے لیے انہوں نے ہر طرح کی قربانیاں دیں، قید و بند کی تکلیفیں برداشت کیں، پھانسیاں دی گئیں، کالا پانی بھیجا گیا۔ اس تحریک میں خود حصہ لیا، برادران وطن کو بھی دعوت دی اور ان کے ساتھ مل کر ملک کو آزاد کرانے میں پیش رہے۔ ان حضرات نے ملک کی آزادی کے لیے بہت سی تحریکیں بھی چلائیں اور بہت سی تنظیمیں بھی قائم کی، جن کا ملک کی آزادی میں اہم کردار رہا۔ ان تحریکوں میں سے ریشمی رومال تحریک بہت مشہور ہے۔ کونسل جنرل برطانیہ کے ذریعے پولیٹیکل ڈپارٹمنٹ میں موصول ہوئے ٹیلی گرام میں ریشمی خطوط کا خلاصہ موجود ہے۔ اس میں تحریر ہے: زیر نظر کیس کو ہم اپنی آسانی کے لیے ریشمی خطوط کیس کا نام دیتے ہیں، اور یہ نام اس وجہ سے دیتے ہیں کہ اس بارے میں ہمیں گہری اور مکمل واقفیت اگست 1916 میں ریشمی کپڑے پر لکھے ہوئے 3 خطوط کے پکڑے جانے سے حاصل ہوئیں، جو کابل میں موجود سازشیوں نے حجاز میں موجود سازشیوں کو بھیجنے کے لیے روانہ کیے تھے۔ ریشمی رومال تحریک کی سیاسی اہمیت بھی ہے اور تاریخی بھی۔ اس تحریک کا ملک کی آزادی میں اہم کردار ہے۔ اس کی قیادت شیخ الہند مولانا محمود الحسن رحمۃ اللہ علیہ نے کی۔ 1914 میں عالمی جنگ چھڑ جانے کے بعد شیخ الہند حضرت مولانا محمود حسن رحمۃ اللہ علیہ نے محسوس کیا کہ وقت قریب آ گیا ہے کہ ہندوستان کی آزادی کے لیے جنگ شروع کی جا سکتی ہے۔ حضرت شیخ الہند نے محسوس کر لیا تھا کہ ہندوستانی عوام اور مشرق وسطیٰ کے ممالک خصوصاً افغانستان، ایران اور خلافت عثمانیہ کو متحد کیے بغیر برطانوی حکومت سے ایشیا کو آزاد نہیں کرایا جا سکتا ہے۔ اس وقت خلافت عثمانیہ مشرق وسطیٰ کے وقار کی محافظ سمجھی جاتی تھی، اور ترکی ہی برطانیہ، اٹلی، فرانس، یونان اور روس کے مقابلے میں ڈٹا ہوا تھا۔ اس لیے آپ نے حضرت مولانا عبید اللہ سندھی رحمۃ اللہ علیہ کو افغانستان جانے کا حکم دیا اور خود حجاز و خلافت عثمانیہ کا سفر کیا۔ 1915 میں حضرت شیخ الہند نے مولانا سندھی رحمۃ اللہ علیہ کو کابل جانے کا حکم دیا، مگر انہیں کوئی مفصل پروگرام نہیں بتایا۔ شیخ عبد الرحیم سندھی، جنہوں نے اسلام کی حقانیت سے متاثر ہو کر اسلام قبول کر لیا تھا، یہ بھی حضرت شیخ الہند کی تحریک کے معتمد تھے۔ مولانا عبید اللہ سندھی کو افغانستان جانے کے لیے ان کی بیوی اور بیٹیوں نے اپنے زیورات فروخت کر کے زاد راہ کی فراہمی کی تھی۔ روانگی کے وقت شیخ عبد الرحیم کو کوئٹہ تک گئے اور وہاں جا کر روپے سپرد کر کے واپس لوٹ آئے۔ گرفتاری سے بچنے کے لیے مولانا سندھی رحمۃ اللہ علیہ بلوچستان کے ریگستان اور سنسان پہاڑی رستوں اور دروں سے ہوتے ہوئے
15 اگست 1915 کو افغانستان کی سرحد میں داخل ہوئے۔ اس وقت سورج غروب ہو رہا تھا۔ افغانستان کی آزاد سرزمین پر انہوں نے پہلی مغرب کی نماز ادا کی۔ کابل جا کر مجھے مولانا عبید اللہ سندھی کہتے ہیں کہ کابل جا کر مجھے معلوم ہوا کہ حضرت شیخ الہند جس جماعت کے نمائندے تھے، اس کی 50 سال کی محنتوں کا حاصل میرے سامنے غیر منظم شکل میں تعمیل حکم کے لیے تیار ہے۔ ان کو میرے جیسے خادم شیخ الہند کی اشد ضرورت تھی۔ اب مجھے اس ہجرت اور شیخ الہند کے اس انتخاب پر فخر محسوس ہونے لگا۔ میں 7 سال تک حکومت کابل کی شرکت میں اپنا ہندوستانی کام کرتا رہا۔ افغانستان کے جس علاقے میں مولانا عبید اللہ سندھی رحمۃ اللہ علیہ داخل ہوئے، اس علاقے کو سوریایک کہا جاتا ہے۔ حضرت مولانا وہاں سے قندھار پہنچے، وہاں سے کابل پہنچے۔ ان کے سفر کا مقصد تھا افغانستان کو ہندوستان کی تحریک آزادی میں اخلاقی و فوجی امداد دینے کے لیے تیار کرانا۔ مولانا اپنے مقصد کی تکمیل کے لیے کوشش کرتے رہے۔ اس سلسلے میں حکومت کے ذمہ داروں سے رابطہ قائم کیا اور ان کی مدد سے امیر حبیب اللہ تک رسائی حاصل کی اور اپنے مقصد سفر کے سلسلے میں ایک عرض داشت پیش کی، جس میں افغانستان کو ہندوستان کی آزادی کے لیے امداد دینے کی درخواست تھی۔ مولانا سندھی کے کابل پہنچنے سے پہلے پنجاب اور سرحد کے کالج کے طلباء کا ایک وفد بھی کابل پہنچ چکا تھا، جہاں ان کو نظر بند کر دیا گیا تھا۔ طلباء کے اس وفد کا مقصد خلافت عثمانیہ کی فوج میں شامل ہو کر انگریزوں سے لڑنا تھا۔ ان طلباء کو مولانا عبید اللہ سندھی نے کابل پہنچنے کے بعد رہا کرایا۔ مولانا سندھی نے ان مہاجر طلباء کو اپنے حلقہ میں شامل کر لیا اور ان کو مشورہ دیا کہ وہ ترکی فوج میں شامل ہونے کا ارادہ چھوڑ دیں اور افغانستان ہی میں رہ کر ہندوستان کی آزادی کے لیے کام کریں۔ چنانچہ وہ طلباء تیار ہو گئے اور ان کے ساتھ مل کر مولانا عبید اللہ سندھی نے ایک عارضی حکومت قائم کی۔ اس عارضی حکومت کے 3 رکن تھے: راجہ مہندر سنگھ، مولانا برکت اللہ اور مولانا عبید اللہ سندھی۔ اس عارضی حکومت نے مختلف ممالک میں اپنے وفود روانہ کر کے رائے عامہ کو ہموار کرنے کی کوشش کی۔ اس سلسلے میں مارچ 1916 کو ایک وفد روس بھیجا گیا۔ اس کے بعد 2 وفد ترکی اور جاپان کے لیے روانہ کیے گئے۔ ترکی جانے والے وفد میبعد الباری اور شجاع اللہ اور جاپان جانے والے وفد میں شیخ عبد القادر اور ڈاکٹر متھرا سنگھ شامل تھے۔ جاپان جانے والے وفد کو گرفتار کر کے روسی حکام نے برطانیہ کے حوالے کر دیا اور بدقسمتی سے ترکی جانے والا وفد بھی برطانوی حکام کے قبضے میں آ گیا۔ ان کے بیانات سے سارے واقعات انگریزوں کے علم میں آ گئے۔ حکومت برطانیہ نے حکومت افغانستان سے احتجاج کیا، جس کے دباؤ میں آ کر حکومت افغانستان نے مولوی محمد علی اور شیخ ابراہیم کو ہندوستان جانے کا حکم دے دیا۔ مولانا عبید اللہ سندھی نے ان حالات سے حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کو مطلع کرنا ضروری سمجھا اور ریشمی کپڑے کے 3 ٹکڑوں پر خط لکھ کر 9 جولائی 1916 کو عبدالحق کو دیا اور اس کو ہدایت دی کہ یہ خطوط شیخ عبد الرحیم سندھی کو پہنچا دیں۔ ریشمی رومال کے اس خط کو ریشمی رومال تحریک یا ریشمی خطوط تحریک کہتے ہیں۔ تحریک ریشمی رومال کا خاتمہ۔ مولانا عبید اللہ سندھی رحمۃ اللہ علیہ نے ریشمی رومال کے اوپر، زرد رنگ کے ریشمی رومال کے اوپر خطوط لکھ کر مولانا شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کو بھیجے تھے، لیکن ان خطوط کے پکڑ جانے کے بعد انگریزوں نے گرفتاریاں شروع کر دیں اور مولانا عبید اللہ سندھی رحمۃ اللہ علیہ نے مولانا شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کو افغانستان اور ہندوستان آنے سے منع کر دیا تھا اور ان کو کہا تھا کہ آپ وہیں مدینہ منورہ میں رہیں۔ مولانا شیخ الہند محمود الحسن رحمۃ اللہ علیہ نے مدینہ منورہ حجاز میں رہ کر تحریک آزادی ہندوستان کے لیے جد و جہد جاری رکھی اور ترکی کے ساتھ بھی رابطے قائم کیے اور وہاں جانے کے لیے انہوں نے حجاز کے گورنر سے بات چیت کی، لیکن اس تاریخ کے آنے سے پہلے ہی حج کا موسم آ گیا تھا اور حج کے لیے عثمانی حکومت کی طرف سے جو 2 پاشا آئے تھے حج کرنے، ایک جمال پاشا اور دوسرے انور پاشا، لہٰذا مولانا کو ترکی جانے کی ضرورت پیش نہیں آئی اور وہیں پر ان دونوں پاشاؤں سے ملاقات ہو گئی۔ ان دونوں نے جب مولانا کا موقف سنا اور انہوں نے آپ کے موقف کو پسند کیا اور آپ مولانا کے کہنے پر انہوں نے خطوط لکھ دیے۔
جس میں انہوں نے کہا تھا کہ مولانا اور ان کے ساتھیوں کی جو ہے ہم پوری حمایت کرتے ہیں، اور ہندوستانی قوم کے نام پیغام دیا تھا کہ آپ سب بھی جو ہے ان کا ساتھ دیں۔ لیکن بعد میں حجاز کا ایک گورنر شریف نے انگریز کے ساتھ مل کے ترک عثمانیوں کے خلاف بغاوت کر دی، اور اس نے اپنے علماء سے فتویٰ جاری کروا دیا زبردستی کہ جو لوگ بھی ہندوستانی کی آزادی کی تحریک چلا رہے ہیں، اس میں حصہ لے رہے ہیں، وہ جو ہے سب ناجائز کر رہے ہیں۔ اور جو ہے نا بہت سارے علماء نے اس فتوے پر دستخط کر دیے مجبور ہو کر، لیکن بہت سارے علماء نے اس پر دستخط نہیں کیے، جن میں سر فہرست مولانا شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ تھے، جن کے انکار کرنے کی وجہ سے بہت سارے علماء کو بھی ہمت آ گئی اور انہوں نے بھی اس فتوے پر دستخط کرنے سے انکار کر دیا، جس کی وجہ سے شریف مکہ نے ان کو قید کرنے کا اور ان کو جو ہے پکڑنے کا حکم دے دیا، اور وہاں سے پکڑ کے اس نے مولانا شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کو انگریز کے حوالے کر دیا۔ لہٰذا 1917 میں مولانا شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کو حجاز سے ہندوستان لایا گیا اور وہاں مالٹا کی جیل میں ڈال دیا گیا، اور مولانا شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ نے 3 سال 7 مہینے مالٹا کی جیل میں گزارے، اور اس کے بعد جو ہے ان کو آزادی ملی، رہائی ملی، جس کے بعد آزاد ہونے کے بعد انہوں نے دوبارہ ایک نئی طریقے سے آزادی کی تحریک کو شروع کر دیا۔ لیکن اب مولانا شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کا موقف پہلے سے چینج ہو چکا تھا، ان کے سامنے پچھلے 100 سال کی تحریک آزادی کا تجربہ تھا، لہٰذا انہوں نے سوچا کہ اب پرتشدد راستہ چھوڑ کر پرامن طریقہ اختیار کیا جائے، اور پھر وہاں سے انہوں نے